السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میرا نام مشتبہ فاروق گوان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹاک یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ، ایک اور عنوان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن بیفور گوئنگ آن دی ٹاپک میں آپ لوگوں سے ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک اور ڈس لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا یہ ایک ایکشن ہماری موٹیویشن، ڈٹرمینیشن اینڈ ڈیڈیکیشن کے اوپر بہت امپیکٹفل ہوتا ہے۔ سو لیٹس گو ٹو دی ٹاپک۔ ہم اس چینل کے وساطے سے ڈیفینیٹلی پرفارمنس ٹرانسفارمیشنس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، گروتھ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی لیٹس میک پاکستان گریٹ کا جو ہم نے ایک مومنٹ سٹارٹ کیا اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آج ایک پڑھ رہا تھا، بلکہ میری یہ ریسرچ تو کافی ٹائم سے ہے، تقریباً 3-4 سال سے میں ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں کہ دو طرح کے بزنس مین ہوتے ہیں، دو طرح کے شاپ کیپر ہوتے ہیں۔ ایک شاپ کیپر وہ ہوتا ہے، وہ اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان دی لانگر رن یہ ہی ول بیکم اے بزنس مین اور ناٹ۔ دونوں میں سے ایک چیز وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی اس پرسنالٹی کو لے کے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے ان دونوں بزنسز کو جو ہے وہ ایک نام دے دیا۔ میں نے ایک کہا جی ایک کلوز ڈور بزنس ہوتا ہے اور ایک اوپن ڈور بزنس ہوتا ہے۔ اب یہ کلوز ڈور بزنس میں اور اوپن ڈور بزنس کے درمیان ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ چینج ہے، جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور مزید اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ کر کے ڈیفینیٹلی مزید بہتر چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک جو آپ کا بزنس مین ہوتا ہے، شاپ کیپر ہوتا ہے، وہ سسٹم کیوں نہیں بناتا، وہ شارٹ کٹس کی طرف کیوں جاتا ہے، اس کو کیا بینیفٹس نظر آتے ہیں، ان دی لانگر رن کیوں وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے جی جناب، جو اوپن ڈور بزنس مین ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ اس لیے یوز کرتا ہے کہ وہ ٹیکسیشن سے بچ جائے، یعنی کہ جتنا بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں FBR کے ساتھ، جتنے بھی آپ نے ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ الٹیمیٹلی آپ آگے سے تو چارج کر رہے ہوتے ہیں فرام کلائنٹ سائڈ، بٹ آپ یہاں پہ جو ہے وہ پے نہیں کر رہے ہوتے۔ سب سے بڑا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے فیئر ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ یار اگر FBR کے اندر ہم رجسٹرڈ ہو جائے تو ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بٹ جب آپ FBR میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ ٹیکسیشن ایک اس کے اندر آتے ہیں، تو اس میں آپ کا جو بینیفٹ ہوتا ہے، یو کین نیور امیجن کہ آپ کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے۔ خیر، سیکنڈ جو لوگ یہی کلوز ڈور جو اوپن ڈور بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جو شاپ کیپر ہیں، وہ شارٹ کٹس کی طرف کیوں جاتے ہیں، وہ سسٹم کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ پرابلم ونس اگین وہی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کاسٹ آ رہی ہوتی ہے سسٹم بنانے میں، سسٹم کو بنانے میں ایک کاسٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ بیئر کرنے سے وہ ڈرتے ہیں، ان کو خوف آتا ہے کہ یہ جو کاسٹ ہمارے اوپر آ رہی ہے اس کو ہمیں بیئر کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اف نو، اگر کیوں کرنا چاہیے، وہ ان سوالوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس وجہ سے یعنی کہ وہ کاسٹ بیئر کرنے سے ان کا ایک فیئر ہوتا ہے، وہ ایکسپینس سے ڈرتے ہیں، اینڈ دی لانگر رن اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ایک دریا کے اندر یا ایک بالٹی کے اندر ایک ایک قطرہ کر کے بنتا ہوا جب پورا ایک سسٹم بنتا ہے، تو پھر آپ کی نسلیں جو ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے ان کو کھاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کوئی ایسٹ بناتے ہیں اور کسی بھی ٹائم کے لیے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی شارٹ کٹس کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ شارٹ کٹس کی طرف لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایزی منی ہوتی ہے، وہاں پہ پیسہ کمانا ایزی ہوتا ہے، اور ان تمام تر چیزوں سے انسان وہ جو جھنجھٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی کمپلائنسز ہوتی ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی شارٹ کٹ بنانے کا ہوتا ہے۔ ان تمام اگر شارٹ کٹ میں آپ رہتے ہیں تو آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک دکان بنا کے بیٹھے ہیں، آپ کی اوپن ڈور دکان ہے، تو آپ اوپن دکان کے اوپر ہی رہیں گے۔ آپ ایک سے دو تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے اکراس دی پاکستان، اکراس دی ورلڈ، اکراس یور کنٹری آپ نہیں کام کر سکتے اگر جب تک آپ سسٹم نہیں بناتے۔ نمبر 2، اگر آپ سسٹم بنانے کا سوچتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ نے پیچھے سے سسٹم بنایا نہیں ہوا، اب آپ کو آ کے کسی دوسرے کا سسٹم بنایا ہوا جو بائی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس اپنی کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، جس سے آپ جتنی بھی انفلو آؤٹ فلو
یا اپنا جتنا بھی اسٹاک مینجمنٹ ہے، جتنی بھی انوینٹری ہے اس کو مینیج کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ان دی لانگ رن، کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینشن میں جب نہیں جاتے تو آپ کو مارکیٹ انالیسس نہیں ہوتا۔ تو الاٹ آف تھنگس، میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنا بزنس کیا اور سسٹم نہیں بنایا، شارٹ کٹ بنایا ہے، لیکن وہ ختم ہو گئے۔ میں امتیاز کی مثال دوں گا جی، امتیاز مارٹ امتیاز مارٹ لائک جنرل اسٹور کراچی کے ایک شہر میں، کراچی کے ایک کونے میں، ایک محلے میں تھا، اور آج پورے پاکستان کے اندر اگر وہ آپریٹ کر رہا ہے تو اس نے ایک سسٹم بنایا تھا جس سسٹم کے ساتھ وہ بزنس کر رہا ہے۔ تو سسٹم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ منتھلی 1,00,000 روپے ارن کر رہے ہیں، سسٹم وہی جس سسٹم میں اس 1,00,000 روپے میں سے 10,000 روپے پر منتھ اگر خرچ کریں گے تو 1 سال کے بعد وہی سسٹم جو ہے وہ آپ کو 1,20,000 روپے جو ہے وہ کما کے دے رہا ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم کیس اسٹڈیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل میں سے ویڈیو میں سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ونس اگین چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور چینل کو شیئر کریں اور کامنٹ کریں، لائک اور ڈس لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔